بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ مامون الرشید کے عالم نزا کا واقعہ۔ مامون الرشید جب عالم نزا میں تھا تو مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھ کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور امید و بیم دونوں مجھ پر حاوی ہو رہے ہیں، لیکن جب میں خدا کے عفو کا خیال کرتا ہوں تو امید کا پلڑا باری ہو جاتا ہے۔ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اچھی طرح غسل دو اور وضو کراؤ، کفن بھی اچھا ہو، پھر خدا کی حمد و ثنا پڑھ کر مجھ کو تابوت میں لٹاؤ اور تدفین میں جہاں تک ممکن ہو جلدی کرو۔ جو شخص کبیر السن اور رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہو وہ نماز پڑھائے۔ قبر میں وہ شخص اتارے جو رشتہ میں قریب تر ہو اور مجھ سے محبت رکھتا ہو۔ قبر میں میرا منہ قبلے کی طرف رہے، سر اور پاؤں پر سے کفن ہٹا دیا جائے، پھر قبر کو برابر کر کے لوگ چلے آئے اور مجھ کو میرے اعمال کے ہاتھ چھوڑ دیں، کیونکہ تم سب لوگ مل کر بھی مجھے نہ کچھ آرام پہنچا سکتے ہو اور نہ مجھ سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہو۔ ہو سکے تو بھلائی سے میرا نام لو ورنہ چپ رہو، کیونکہ برا کہنے پر تجھ سے بھی مواخذہ ہوگا۔ مجھ پر کوئی شخص چلا کر نہ روئے، شاید میں بھی اس کے ساتھ مواخذہ میں پکڑا جاؤں۔ پھر فرمایا، تعریف کے قابل صرف خدا کی ذات ہے جس نے سب کی قسمت میں موت لکھی اور بقا میں آپ سے یگانہ رہا۔ دیکھو میں کس عظمت کا بادشاہ تھا، لیکن حکم الہی کے سامنے کچھ زور نہ چل سکا، بلکہ حکومت نے میری آئندہ زندگی اور پرخطر کر دی۔ اے کاش عبداللہ یعنی مامون کا اصل نام ہے، اے کاش عبداللہ پیدا نہ ہوتا، اے ابو اسحاق یعنی مامون کا ولی عہد اور بھائی معتصم، میرے سامنے اور میرے حال سے عبرت حاصل کر۔ خدا نے خلافت کا طوق تیری گردن میں ڈالا ہے، تجھے ہر وقت مواخذہ الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رعایا کی بھلائی کا جو کام پیش آئے اسے سب کاموں سے پہلے کرنا، زیردست کو نہ بنائے۔ ضعیفوں سے ہمیشہ محبت اور پیار سے درگزر کرنا اور سب کے روزینے تنخواہ برقرار رہے۔ اس کے بعد مامون الرشید نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی کہ غش آ گیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کلمہ توحید کی تلقین کی۔ ایک نصرانی طبیب ابن ماسویہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا، حقارت سے کہا، تم اپنی ہدایت رہنے دو۔ اس وقت مامون کے نزدیک خدا اور مانی دونوں یکساں ہیں۔ مامون اس آواز سے دفعتاً چون پڑا اور اس قدر غضبناک ہوا کہ اس کے تمام اعضاء تھرانے لگے، چہرہ اور آنکھیں بالکل سرخ پڑ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ ابن ماسویہ کو پکڑے اور اس بدگمانی کی پوری سزا دے، مگر اعضاء قابو میں نہ تھے۔ منہ سے کچھ کہنا چاہا لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ نہایت مسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قدرت خداوندی سے زبان کھل گئی اور یہ الفاظ نکلے، اے وہ جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہوگی، اس پر رحم کر جس کی سلطنت زائل ہو رہی ہے، اور جان آفری کے سپرد کر۔